اس وقت سینٹ کی فارن افیئرز کمیٹی کی جو چیئرپرسن ہیں، پیپلز پارٹی کی بھی وہ مرکزی نائب صدر ہیں، سینیٹر شہری رحمان صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سینیٹر صاحبہ، 3-4 دن پورے خطے کے لیے ایک قیامت خیز تھا، بیکاز وی آر فور پیس، لیکن پاکستان پر ایگریشن ہوئی اور جس طرح کا جواب پاکستان نے دیا، انڈین جارحیت کو نہ صرف شکست ہوئی بلکہ انڈیا کا ایک جو امیج ہے آف مائٹی انڈیا، اس کو بھی خاصا نقصان پہنچا۔ دیکھیں، بالکل انڈین اگریشن کی شکست ہے عادل، کیونکہ 2-3 باتیں میں کروں گی، آپ اجازت دیں تو۔ یہ ایز یو آپ نے بھی نوٹس کیا، بلا اشتعال ہندوستان نے یہ جنگ کا طبل بجایا، اپنے میڈیا کو ایک بالی ووڈ فلم بنا کے چھوڑ دیا مذائقہ خیز، اور پھر انہوں نے 3 دن تواتر سے سویلین پاپولیشنز پر حملہ کیا، اور مطلب بالکل یہ ہر دنیا کے قوانین کے مترادف ہے، ہیومینیٹیرین، UN، ہر قسم کے، ٹھیک ہے۔ میں تو سمجھتی ہوں یہ وار کرائمز کے زمرے میں آتا ہے۔ دوسری بات، جب پاکستان نے جوابی کارروائی شروع کی تیسرے دن، ٹھیک ہے، وہ تو پھر یہ بات واضح ہو گئی کہ ہمیں گھسیٹا گیا اس جنگ میں۔ جب ہمیں گھسیٹا گیا تو ہم نے پھر ٹکا کے جواب بھی دیا تھا، کیونکہ ہم نے پیغام بھی بار بار دیا تھا کہ ہم ایسا کریں گے۔ تو آفرین ہے ہمارے مسلح افواج پر، تینوں کی تینوں، خاص طور سے اس وقت پاکستان ایئر فورس کے شاہینوں کو تو میں سمجھتی ہوں ہم سب دعا بھی دے رہے ہیں اور ان کو خراج پیش کریں، بٹ ساروں کو، پوری مسلح افواج کو، چیف آف آرمی سٹاف کو، پرائم منسٹر شہباز شریف، اور میں ضرور اس میں بلاول بھٹو زرداری کو انکلوڈ کروں گی، چیئرمین پیپلز پارٹی، کیونکہ انہوں نے بھی ایک محاذ سنبھالا، جی بالکل، انٹرنیشنل میڈیا پہ جو انہوں نے انٹرویوز وغیرہ، بالکل انٹرنیشنل میڈیا کے ساتھ، جو بہت اہم ہے، کیونکہ انہوں نے ایک بیانیے کی جنگ چلائی ہوئی تھی، اس کو ابھی بھی لڑنی پڑے گی ہمیں، لیکن پاکستان یونائٹڈ ہو گیا جی، بالکل متحد تھا، ٹھیک ہے۔ اور پھر انہوں نے جب ہمارا جواب دیکھا تو اب آئی تھنک وہ سوچ رہے ہوں گے کہ ہم نے انڈس واٹرز ٹریٹی بھی معطل کر دی، ہم نے سارے دروازے بند کر دیے، ایکسچینج کے، تجارت کے، ڈپلومیٹک دروازے بھی بند کیے ہیں انہوں نے، کرتارپور کوریڈور انہوں نے یک طرفہ طور پہ بند کیا، ہم نے نہیں کیا۔ تو ان کا اس وقت جو رد عمل رہا ہے، بیہیویئر رہا ہے، وہ بالکل ایک دہشت گرد ریاست کا ہے جی۔ وہ اس وقت کچھ سوچ نہیں، وہ کسی نارمز کے اندر نہیں رہنا چاہتے، وہ سمجھتے ہیں کہ وہ ایسا کر سکتے ہیں۔ اگر وہ اپنے آپ کو اسرائیل سمجھ رہے ہیں تو ہم فلسطین نہیں ہیں، ان کو شاید اچھی طرح اس دفعہ یہ بات لگ پتا گئی، یہ بھی پتا چل گیا ان کو کہ پاکستان کی ڈیٹرنس کیپیبلٹی کتنی تگڑی ہے، کتنی مؤثر ہے۔ کنونشنل ڈیٹرنس کیپیبلٹی کا ان کو نہیں پتا تھا، ان کو ادراک کر لینا چاہیے تھا اس قسم کا مس ایڈونچر کرنے سے۔ سینیٹر صاحب، آپ دیکھیں، وے فارورڈ کی اگر بات کریں، سیز فائر میں US نے کردار ادا کیا، سعودیز نے کیا، ایران نے بھی کیا، بہت سارے اور ممالک نے بھی کیا۔ اب دونوں ممالک جو ہیں، جس طرح ہمیں بتایا گیا کہ ڈسپیوٹ میں ہیں، انکلوڈنگ مطلب کشمیر پر بھی بات ہوگی، اور ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے یہ ٹویٹ آنا پاکستان کی بہت بڑی جیت ہے، وہ ملک جو آپ کے ساتھ کرکٹ نہیں کھیلنا چاہتا۔ اب جو یہ نیگوشیشنز ہوں گی نیوٹرل وینیو پر، کیا وہ سعودی عرب ہونا چاہیے، کچھ اور ہونا چاہیے، بٹ ڈو یو ریئلی سی دس ہیپننگ؟ جو بھی ان کی دانست میں ہو دونوں ممالک کے، اور جو بھی اس کو بروکر کرے گا، تو وہ نیوٹرل جگہیں تو ضرور ہیں، اور وہ ہو بھی سکتی ہیں مینج آگے جاتے ہوئے، لیکن ایک بات ضروری ہے، اس میں ہندوستان کو پش کرنا پڑے گا۔ یہ اس وقت منطقی یا ہوش مندی کا ان کا بیہیویئر نہیں ہے، نہ ان کا کوئی ایک ذمہ دار ریاست کا بیہیویئر ہے۔ دیکھیے، میچور سٹیٹس ایسا نہیں کرتی، خاص طور سے میچور نیوکلیئر پاور اتنی ایسکلیشن پر نہیں لے جاتی معاملے کو، یہ بالکل ایسکلیٹری لیڈر پہ لے جا رہے تھے۔ اور ایشو یہ ہے کہ آئی تھنک پھر سب نے دیکھا کہ یہ کہاں جا رہی ہے بات، تو مذاکرات کی میز، دیکھیے بیک چینلز ہو سکتے ہیں، ٹریک 1 ٹریک 2 چلنے کے لیے، تھوڑی دیر بیک چینل آئی تھنک بنا بھی دیے ہیں، نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزرز ہیں جو بات کر سکتے ہیں ایک دوسرے سے بغیر میڈیا کی گلیئر کے، اور کچھ ایشوز سارٹ آؤٹ کر سکتے ہیں، DGMOs کی ہاٹ لائن اور جو دوسرے ایسے پروسیسز ہیں۔ پھر ان کو کشمیر کے ایشو سے بھی جو بھاگ رہے ہیں وہ رائے فرار نے اختیار کرنے دیں ان کو، کیونکہ یہ ایک اور ایشو ہے جی،
ان کی سیٹلر کولونیلزم وہاں اس خطے کو ہمیشہ انسٹیبل رکھے گی. اور اگر یہ ویسے کوئی بھی, اور بہت اہم بات یہ کہ دہشت گردی, تیسری ایشو دہشت گردی جو یہ استعمال کرتے ہیں جنگ کا جواز بنانے. آپ 5 لوگ, دس از اے ویری ڈینجرس نیو نارمل, کہ آپ 5 لوگ کہیں بھی کہیں کہ یہ انہوں نے دہشت گردی کی ہے, کوئی آپ ایویڈنس نہیں دیں, کوئی آپ اس کی لنکس نہیں بتائیں جو پاکستان کے ساتھ وہ کہہ رہے ہیں کہ جو الزام لگا رہے ہیں, اس الزام, بے بنیاد الزام پر یہ جنگ شروع کر دیں اور کہیں کہ دیکھیے پاکستان تو ٹیررسٹ اسٹیٹ ہے, ہم کچھ مساجد شہید کر کے, بچوں کو شہید کر کے ہم نے حساب برابر کر دیا, ہم نے ٹیررسٹ آؤٹ فٹس وائپ آؤٹ. دس از ریڈیکولس. یہ بات بھی ہونی ہوگی کہ جب ہم آپ کے ساتھ جوائنٹ ڈسکشن کرتے ہیں ٹیررزم پر, تو آپ جواب میں چپ کیوں ہو جاتے ہیں؟ اگر سمجھوتا ایکسپریس سے لے لیں, آپ پہلگام کا اٹیک لے لیں, کوئی بھی آپ کو پتہ چلے گا بعد میں کہ انہوں نے خود پیچھے ہٹ گئے کہ شواہد نہیں ہوتے, ایویڈنس نہیں ہوتی, اور وہ جو ایویڈنس ہوتی ہے جو افسر بھی ان کو انویسٹیگیٹ کر رہے ہیں, میں ہیمنت کرکارے کو کبھی نہیں بھولوں گی, پلیز لک اٹ اپ, وہ بند کر دیتے ہیں, دے بیری دی ایویڈنس, اور وہ اپنے انٹرنیشنل بیانے کے زور پہ آگے چل رہے ہوتے ہیں تاکہ آپ انٹرنیشنل میڈیا آج بھی کریں تو آپ کو سوال ہو رہے ہوں گے, بٹ آپ تو یو پیپل آپ لوگ پال رہے ہیں ٹیررسٹ کو. ہم کہاں پال رہے ہیں ٹیررسٹ, ہم تو ٹیررسٹ کے ساتھ جنگ لڑ رہے ہیں. تو میں کہتی ہوں, have you missed the memo on how long we've been fighting terrorism? Please wake up. ایبسولوٹ. اچھا سینیٹر صاحب, دیکھیں اس دفعہ ہم نے انٹرنیشنلی بھی دیکھا, انٹرنیشنل میڈیا نے انڈین نیریٹو کو اس طرح سے بائی نہیں کیا. سنجیدہ اور بڑے سیریس سوالات انہوں نے انڈیا سے پوچھے جن کے جواب انڈیا کے پاس نہیں تھے. پھر رافیل جیسے جیٹس کا گرنا, فرینچ اتھارٹیز کا CNN کو کنفرم کرنا, اس سب کچھ کو لے کر اگر آپ انڈیا میڈیا کو دیکھیں تو وہ اب ایڈمٹ کر رہے ہیں کہ انہیں شکست ہوئی ہے, اور پرائم منسٹر مودی کو بھی وہ نشانہ بنا رہے ہیں کہ آپ نے یہ مسٹیک کیوں کی. اس وقت یہ شکست نریندر مودی کے لیے ڈومیسٹکلی سیاسی طور پر کتنی ڈیمیجنگ ہے؟ اہم سوال ہے جی, کیونکہ آپ نے دیکھا ہے کہ ان کے اپوزیشن لیڈر راجیو گاندھی جو ہیں کانگریس کے رہنما, انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ بھی دیا ہے کہ وہ اس پر سوال اٹھانا چاہتے ہیں. must be a parliamentary instrument, call attention ہوگا, کچھ بھی ہوگا. وہ انہوں نے آلریڈی اندیا دے دیا کہ وہ سیشن میں یہ ڈیبیٹ کرنا چاہتے ہیں کہ ہندوستان میں ان کو کیا شربت پلایا گیا تھا پوری قوم کو جھوٹ کا, اسے انگلش میں کول ایڈ کہتے ہیں, کہ فیک نیوز کی بنیاد پر آپ نے جنگ کا پہل کیا, فیک نیوز کی بنیاد پر آپ نے انحصار کرتے کرتے کہ ہم تو یہ ڈسٹروائے کر رہے ہیں, ہم وہ ڈسٹروائے کر رہے ہیں, آپ کے پہلے دن اتنے جیٹس ڈاؤن ہو گئے. تو یہ تو ہندوستان کے لیے شوق ہے. اب سوال اٹھ رہے ہیں, آپ کو پتا ہے ان کے فارن سیکرٹری کو اپنا اکاؤنٹ بند کرنا پڑا ٹویٹر کا, ایکس کا آئی تھنک, کہ ون آف دی اکاؤنٹس, کیونکہ اتنا اس پر غلاظت ان پر ہندوستان سے ہی آ رہی تھی. اب آوازیں اٹھ رہی ہیں کہ ہمیں کس چیز میں دھکیلا. آپ نے تو کہا تھا کہ ڈیسائسو جنگ ہوگی, تو ڈیسائسو ضرور ہوئی جس میں پاکستان کی فتح ہوئی ہے. دیر از نو کنفیوژن آن دیٹ انٹرنیشنلی کہ پاکستان اس میں سرخرو ہوا ہے, اور ہم نہیں چاہتے تھے کہ ہم جنگ میں جائیں, ہم تو امن پسند لوگ ہیں. جی, پورا پاکستان تو میمز بنا رہا تھا, ہنس رہا تھا. we have come across as a good natured people, ٹھیک ہے, اور ان کے یہاں ایک مطلب نفرت کے دریا بہا دیے انہوں نے, ان کے میڈیا نے, اور ظاہر ہے وہ گودی میڈیا ہے, انہوں نے ان کے کہنے غیر ذمہ دارانہ انہوں نے باتیں کی. اب ان کی کوئی کریڈیبلٹی نہیں ہے, ان کو یوز بھی کرے ان کی سرکار تو اب ان کی کوئی کریڈیبلٹی نہیں ہوگی. یہ بار بار تو آپ جنگ میں اس طرح سائیوپس نہیں کرتے کہ آپ ختم ہی کر دیں سب کی ساکھ نا. تو یہ سوال وہاں اٹھ رہے ہیں کہ آپ ہمیں کس چیز میں دھکیل گئے. پاکستان نے تو بہت ٹکا کے جواب دیا ہے ہمیں, سو دے آر ان شاک. اور وہ آپ نے دیکھا ان کے ملٹری پریس کانفرنس, وہ جواب نہیں دینا چاہ رہے تھے. انہوں نے کہہ دیا وی آر ان اے اسٹیٹ آف کمبیٹ, ہم اس میں جواب نہیں دیتے ہیں. آپ نے دیکھا انہوں نے کوئی نمبر نہیں بتایا جیٹس کا. انہوں نے کہا ہاں یہ تو ہوتا ہے کانفلکٹ اور کمبیٹ میں, یہ تو ہوتا ہے, ہار جیت ہوتی ہے. نہ بھی نہیں کہا, اور آگے جب پوچھا گیا کہ آپ کی کیا اس میں ایڈ ہوئے,
تو انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا، وہ ابھی بھی شفافیت سے اچھا شہری صاحب، ایک اور اہم سوال سیز فائر کی ڈیوریبلٹی کے حوالے سے پوچھا جا رہا ہے، جو ڈومیسٹکلی ان پر اتنا مودی گورنمنٹ پر پریشر بڑھ چکا ہے، وہ وار مونگرز ہیں، ایک جنگی جنون کا ماحول انہوں نے بنایا ہوا تھا، اب ان سے یہ شکست ہضم نہیں ہو پا رہی، کیا اس کے چانسز موجود ہیں کہ دوبارہ سے پاکستان کے ساتھ وہ ادھر ادھر اٹیک کرنا شروع کر دیں، کیونکہ ان پر پریشر جو ہے کافی ڈومیسٹک پریشر ہے اس وقت؟ اہم بات کی ہے آپ نے عادل، کیونکہ سیاسی ساکھ کو بہت بڑا دھچکا پڑا ہے، میں سمجھتی ہوں ایگزسٹینشل دھچکا پڑا ہے ہندوستان کو بھی اور مودی سرکار کی سیاسی ساکھ کو بھی، تو وہ اپنی گرتا ہوا سیاسی کرو جو ہے نا ریٹنگز کا، اس کو بچانے کے لیے کہیں اور ایسا مس ایڈونچر نہ کر پائیں جو پھر وہ نہیں اس کو آگے لے جا سکیں گے۔ سیز فائر وہ بھی مانگ رہے تھے، ٹھیک ہے، تو جو آپ کو انٹرنیشنل سورسز نے بتائی دیا ہے، تو دے آر اس وقت تو وہ بالکل ایک زخمی جانور کی طرح ہیں، کچھ میں نہیں سمجھتی انہیں سوجھ بوجھ رہا ہے، ان کو کافی ٹکا کے سننی پڑ رہی ہے ہندوستان میں کہ what did they do؟ وہ تو چاہ رہے تھے کہ ڈائیورژن ہو ان کے اپنے پرابلم سے، اور وہ بہار کے الیکشن کے لیے اس کو ایک اپنا ترہ امتیاز بنانا چاہتے تھے، تو یہ جو جب جیت نہیں ہوتی ہے، جس جنگ آپ نے شروع کی اتنا تبل اور اپنا چیسٹ بجا کے، تو پھر آپ دیکھ لیں گے کہ اس کا تو فوراً سیاسی اثر ہوتا ہے، اور اپوزیشن ضرور اس کا وہاں فائدہ اٹھائے گی، ان کو اٹھانا چاہیے، ان کا جائز حق ہے کہ وہ یہ سوال پوچھیں کہ کدھر ڈھکیل گئے، اتنی بڑی ڈیفنس بجٹ، اتنا بڑا سب کچھ کہتے تھے تو کیا ہوا؟ اور دیکھیں اس میں این ممکن ہے کہ مودی سرکار کا سیاسی زوال تو شروع ہو گیا ہے، وہ سرکار گرتی ہے، کب گرتی ہے میں سمجھتی ہوں یہ بھی اب ایک دیکھنے کی بات ہے کہ یہ این ممکن ہے کہ ان کی سرکار ٹاپل ہو، ان کی رژیم ٹاپل ہو۔